اور بہت سارے دیگر حوالوں سے یہ بات اب کل کے سامنے آ بھی گئی ہے جی. اور اب بھی پوزیشن یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے چیلنج ہیں جو لوگ یعنی تحریک طالبان اور القاعدہ، تو پاکستانی پالیسی ساز خلوت میں یہ چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو وہ ڈرون حملوں نے پہنچایا ہے. تو اگر ساورنٹی کا مسئلہ نہ ہو اور عوامی پریشر نہ ہو تو درپردہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے کوئی زیادہ پریشان ہیں. اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مکمل پاکستان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. تو جب درپردہ انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہو اور پبلک سٹانس کچھ اور ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ عالمی فورم پہ پاکستان اس حوالے سے کوئی جینون اور حقیقی دباؤ ڈیولپ کر سکے گا، اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک کے خلاف. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ماننا اگر ہے تو سر دوسری طرف جو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اسٹریٹجی کو تو ہم نے بھی کوشچن کیا، آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے دفتر خارجہ سے بھی آتی رہی ہے کہ جی ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ کیا لائحہ اپنایا جاتا ہے ڈرون اٹیکس کرنے کے لیے. اس کے بارے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. ہوتے تو یہ ان مینڈ اٹیکس ہیں لیکن جو نمبر آف کیجولٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ کے خیال میں کیا طریقہ اپنایا جاتا ہوگا یہ جاننے کے لیے کہ مرنے والے یا جاں بحق ہونے والے لوگوں میں کون سی نمبرز جو ہیں دہشت گردوں کا تھا اور کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے؟ اصل میں یہ جو پاکستانی حکومت کا اس حوالے سے نہ جاننا ہے یہ بھی ڈرون حملوں کے لیے جواز فراہم کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک خطہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی کارروائی کے بعد بھی ہمارے ادارے یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس میں کون ملکی مرا ہے اور کون غیر ملکی مرا ہے اور کون گناہگار مرا ہے اور کون بے گناہ مرا ہے. دوسری بات کہ اگر پاکستانی دفتر خارجہ اس حوالے سے احتجاج کر رہی ہے تو یقیناً پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یا تو ڈرون ٹیکنالوجی پاکستان کو دے دی جائے یا پھر اس کا استعمال 100% پاکستان کی مرضی سے ہو اور پاکستان کے اشارے پہ ہو، جس کے لیے امریکی جو عدم اعتماد ہے دونوں کے مابین اور جو بد اعتمادی ہے اس کی وجہ سے امریکی تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں اصل اختلاف ان چیزوں کا ہے. اور دوسرا خود امریکہ کے اندر بھی اب ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور عالمی برادری بھی اس حوالے سے اب آواز اٹھانے لگی ہے. لیکن اگر ایک طرف ہم دفتر خارجہ کے احتجاج کو دیکھیں تو دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ بیت اللہ محسود کسی اور چیز میں نہیں بلکہ ڈرون حملے میں نشانہ بنے تھے اور ان کی ہلاکت کا اعلان اور بڑی خوشی اور دھوم دھام کے ساتھ پاکستانی وزیر داخلہ ہی نے کیا تھا. تو ایک طرف اس پہ خوشی کا اظہار بھی ہمارے لیکن تبھی میرے خیال میں اس کے لیے ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس کے حامی بھی ہیں بیکاز اٹ ہیلپس اس ان اے وے ٹو سالو دا پرابلم اگر ہم واقعی ایکسٹریمسٹ کو اپنا مسئلہ مانتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اس کی میرے خیال میں اس کے حوالے سے اپنی ریزرویشن اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا. ارتضیٰ صاحب یہ اب جو کنفیوژن ہے اب انہوں نے تو کہا کہ شاید پاکستانی فورسز یا جو ایکٹرز ہیں اس کے اندر سارے اس سیناریو میں وہ چاہتے ہیں کہ 100% پاکستان کی اس میں رائے شامل ہو اور ہماری مرضی اور ہمارا کنسنٹ اس میں شامل ہو. اس وقت آپ کیا ریشو دیکھتے ہیں اس وقت جو آپ نے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی، اس وقت جو بھی اسٹریٹجی آن گراؤنڈ ہے اس میں کیا آپسی ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہے؟ میرے خیال میں تو دا سیم سچویشن کنٹینیو جو 2 سال پہلے تھی جی. اور وہ یہ ہے کہ ابھی بھی دیر از ویری لٹل کانفیڈنس بٹوین بوتھ سائڈ اینڈ ایز آئی سیڈ ارلیئر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20% ایکسچینج آف انفارمیشن ہے آن ویریس ٹارگیٹس اور باقی جو ہے وہ یونیلیٹرلی دا یو ایس از ریلائنگ آن اٹس اون انفارمیشن. اینڈ ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ناؤ دیٹ وی آر اینٹرنگ 2013 and we have entered and the end of the war hopefully is visible in the US, in Afghanistan. تو ابھی بہت ضروری ہے کہ ہماری اپنی تھنکنگ میں کلیئرٹی آئے اور جو امریکنس جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ودرا کر رہے ہیں افغانستان سے they are now actually the key element, the center of gravity of their operations as relevant to Pakistan is going to stay in Afghanistan. That is
the CIA control. So you're saying کہ 2014 ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ایک ڈیٹ تو دے دی گئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کا اثر، ان کا رسوخ، ان کا انفلوئنس اس جگہ پہ رہے گا. 2014 سے ہم پھر کیا امید لگاتے ہیں؟ بیکاز شاہ صاحب وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ. ہم کہتے ہیں کہ جی انخلا ہو جائے گا، اس کے بعد تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی. واٹ از دی ایگزٹ اسٹریٹجی فار امریکہ؟ کیونکہ اگر وہ بائی ڈیفالٹ اپنی فورسز کو وہاں سے کم بھی کر دیتے ہیں اور یہ ان مینڈ ڈرونز اور باقی چیزیں رہیں، تو جو خمیازہ ہوگا بائی لیسننگ دیئر اون اسٹیک، یعنی خود تو ان کے نہ جوان پھر یہاں پہ تعینات ہوئے ہوئے ہوں گے، نہ اور ان کا اسٹیک ہوگا، بلکہ ان مینڈ اگر ڈرون اٹیکس وہ کرتے رہے، تب تو یہ زیادہ فکر کی بات ہے ہمارے لیے. دیکھیے جی، جو اسٹیٹڈ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے اور جو اصل میں ہوگی وقت کے ساتھ، ان دونوں میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا. اسٹیٹڈ ایگزٹ اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنی افغان فوج کو ٹرین کر دیا ہے کہ وہ خود ہی، یعنی افغان حکومت خود اپنے وسائل سے ہی اس جنگ میں اگر شامل رہے گی تو اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھے گی. آف کورس ان کی اکنامک ملٹری سپورٹ اور مے بی ایڈوائزر وغیرہ وہ اس سلسلے میں ان کی مزید مدد کریں گے. لیکن مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ افغان حکومت کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اور یہ جو ان کی فوج میں بہت سارے عناصر ایسے ہیں جو کہ کرتے نا گرین اگینسٹ بلو، وہ شاید ورڈ ہے، تو وہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ تو امریکہ کے خلاف یا دوسرے عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، گویا کہ کارروائی حکومت کے مقاصد کے خلاف کرتے ہیں. اونرشپ آف دا گورنمنٹ پرسپیکٹو بھی لوگوں میں اس کا فقدان ہے، چاہے وہ لوگ اس میں شامل ہیں. سوال یہ ہے کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کی فوجیں نکلیں گی تو افغانستان میں سول وار کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، جس میں یقیناً کارروائی حکومت یا وٹ ایور از ریپلیسمنٹ وہ ایک فیکشن ہوں گے، لیکن دے ول بی ادر تھنگ، اور طالبان وغیرہ اپنی جو کارروائیاں جاری رکھیں گے. ان حالات میں میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ ڈرون اٹیکس زیادہ کرے گا. اور یہ باقی چیزیں تو ہو سکتا ہے انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے ان کو سمجھ بوجھ آ جائے اور ڈرون اٹیکس کم ہوں، لیکن ایک بات صحیح ہے کہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے الزام ہم پہ بھی آئے گا کہ شاید ہماری وجہ سے. لیکن میں نے ایک بات رہ گئی کہنے کی، ہم بار بار یہ کہتے ہیں ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، لیکن ڈرون اٹیکس کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ ان انتہا پسندوں کے خلاف ہو رہے ہیں، القاعدہ، طالبان، جنہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر بھی جنگ صادر کی ہوئی ہے، ہمارا امن و امان تباہ کیا ہو، وہ ہمارے دشمن ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پاکستانی اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے. اگر رٹ ہوتی تو یہ باہر والے لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو ایک حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ہماری سوورنٹی کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن یہ ملیٹنٹس نے بھی تو ہماری سوورنٹی کے خلاف کام کیا. ایگزیکٹلی کنفیوژن یہیں پہ ہے کہ ان پرنسپل اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا یا پاکستانی لوگوں کا اس بات پہ ایٹ لیسٹ کسی کوارٹر کا اس بات پہ کنسنسس ہے اور ان کی اگریمنٹ ہے کہ ڈرون اٹیکس ہونے چاہیے، بیکاز یو ویری رائٹ، وی آر فائٹنگ اے کامن اینیمی، جہاں پہ ریٹ آف دا گورنمنٹ بھی چیلنج ہوتی ہے، جو ہماری اپنی سوورنٹی کو، ہمارے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن پھر سارا مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ اگر اف آئی گیو اے لٹل ویٹیج ٹو دا رپورٹ دیٹ ہما واز کوٹنگ کہ ہر ایک دہشت گرد کے مرنے کے لیے 200 معصوم لوگوں کو جاں کیا جاتا ہے، تو وہ کل ملا کے 3,500 مرے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ فگرز کیسے صحیح ہیں؟ یہ 1:49 کا ریشیو ہے. اٹس اے برٹش آتھر جو ہی از اے ناولسٹ who went out and he did a research. خیر وہ میں ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، بٹ لارجلی جو بات شاہد امین صاحب نے کہی وہ شاید زیادہ اہم ہے ان سم ویز، کہ دیکھیے جی کہ جب آپ کے اپنے علاقے پہ اپنا کنٹرول نہیں ہے. سلیم صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگ مرتے ہیں آپ نہیں کیٹیگوریکلی بتا سکتے کہ یہ کون ہیں جو مارے گئے، تو اس وقت وہ اٹیکس جو ہیں ان کی وائبلٹی بڑھ جاتی ہے اور اس لیے بھی بڑھ جائے گی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہما، اگر ہم یہاں پہ یہ آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا ریٹ آف دا گورنمنٹ اس علاقے میں آلریڈی نہیں تھی، تو یہ ہمارا آج کا مسئلہ نہیں، 10 سال کا مسئلہ نہیں، لیکن آج کا مسئلہ نہیں، لیکن آج یہ مسئلہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی آلریڈی ہیڈ. نو، یہ مسئلہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے مسئلہ بن گیا، کیونکہ وہ فیڈرلی وہاں پہ آپ کا ریٹ نہیں تھا، یہ پہلے صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اب وہاں پر آپ کے ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کو نقص امن کا خطرہ ہے. اگر دنیا کے امن کو نقصان پہنچتا ہے، ونس اگین لیٹ اس کم بیک ٹو دا پورس بارڈر دیٹ پاکستان اینڈ افغانستان شیئر. ان کے جو ریفیوجیز ہیں ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں سدرا، ہم اس قسم کے ڈیفینسو اسٹیٹمنٹس یہاں بیٹھ کر آپس میں دے سکتے ہیں. یہی میں پاکستان انڈیا کے حوالے سے بھی کہتی ہوں. انفارچونیٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارا پروگرام کٹ جائے گا. تمام پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بات جب کام کی ہوتی ہے تو یہی ہمارے سر پہ وقت کی کمی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور مجھے لکھ کے بھیجیے @SidraIqbal آن ٹویٹر. اس کے علاوہ facebook.com/SidraIqbal.official. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے بدھ کو. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.